اب ہم چلتے ہیں آگے، آیت 160 سے 164 ایک اور قوم کا ذکر آ رہا ہے جو کہ ایمان نہیں لائی۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے پاس ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اب جو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی آیات دہرائی جا رہی ہیں، حالانکہ جتنے رسولوں کا ذکر ہے ان میں کتنا زمانی فصل ہے، کتنا جغرافیائی فاصلہ ہے، ٹائم کتنا لیپس ہوا، جگہ لوکیشنز بالکل ڈیفرنٹ تھیں، ٹائم فریم بالکل ڈیفرنٹ تھے، قومیں بالکل ڈیفرنٹ تھیں۔ تو ایگزیکٹلی یہی پیغام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے مکے والوں کو، جس پہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم جھوٹے ہو۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ سارے رسولوں نے یہی بات کہی تھی۔ کہاں ملے تھے یہ سب کہ ایک جگہ بیٹھتے، کانفرنس کرتے اور اتفاق کرتے کہ ہم یہ اور یہ اور یہ بولیں گے؟ تو دراصل توحید کے پیغام کی یونیورسیلٹی، کنٹینیوٹی اور سچائی بتانا مقصد ہے کہ بین الاقوامی تھا، تسلسل سے یہی پیغام سب دیتے چلے آئے، اور یہی ایک سچ ہے۔ سچ پہ جمع ہونا آسان ہوتا ہے، جھوٹ پہ نہیں جمع ہونا آسان نہیں ہوتا جھوٹ کے اوپر۔ تو یونیورسل پیغام جو تمام پچھلے انبیاء رسولوں نے دیا، اور رسالت ملنے کے بعد با آواز بلند اس ایول کے خلاف انہوں نے جہاد شروع کر دیا جو معاشرے کے اندر دیکھ رہے تھے، اور کہا اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے جو تمہارے لیے پیدا کیا اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے، کتنا گندا کام کر رہے ہو، مردوں کے پاس جاتے ہو، حد سے گزرنے والے لوگ ہو، بیویوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تو حد سے کیا گزر رہے ہیں؟ اللہ کو ناراض کرنے میں حد سے گزر گئے، فطرت کی خلاف ورزی میں حد سے گزر گئے۔ جانور یہ کام نہیں کرتے، غیر فطری کام ہے بالکل، اور حد سے گزر گئے ہو تم عورتوں کی حق تلفی کرنے میں۔ عورتوں کو تو چاہیے کہ ویمنز رائٹس میں اس کو اپنے ایجنڈے کے اندر شامل کریں کہ وی ول ناٹ ایکسیپٹ ہوموسیکشوالٹی۔ اگر مرد آپس میں خواہش پوری کریں گے تو عورتوں کا کیا ہوگا دنیا کی، پھر کہاں جائیں گی وہ؟ تو کہا تم تو حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ قالو، قوم کہاں سنتی تھی، مست تھے وہ تو نشے کے اندر۔ قالو، قوم نے کہا لئن لم تنتہی یا لوط، اگر لوط تم باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کے رہے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا پچھلے زمانے میں کہ کوئی اپنا علاقہ چھوڑ سکتا ہے۔ ایگزائل تو تکلیف دہ سزا ہوتی تھی، وہاں کیا کہا تھا؟ مرجومین، یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ مخرجین۔ رجم کرنا، نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ ہم تم کو رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار ڈالیں گے۔ وہ سزا دیتے ہوں گے تبھی نا، اور یہ بھی سزا تھی بستی سے نکال دینا۔ اس پس منظر میں آپ اس بیک گراؤنڈ میں آپ دیکھیں کہ ہجرت کتنی بڑی چیز تھی، ٹو مائیگریٹ فرام یور ہوم کنٹری، کتنی بڑی قربانی ہوتی ہوگی۔ تو یہ تو اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہیں کہ تم کو ہم نکال دیں گے، ہم نیشنلٹی تمہاری کانفسکیٹ کر لیں گے، کوئی تمہاری آئیڈینٹی نہیں بچے گی۔ ایسے کہنا کہ ہم تمہارے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیں گے، تمہارا کریڈٹ کارڈ کینسل کر دیں گے، تمہارا پاسپورٹ ہم واپس لے لیں گے، تمہارا شناختی کارڈ ہم ریووک کر لیں گے، تمہاری نیشنلٹی ریووک کر لیں گے، تو کوئی آئیڈینٹی رہے گی نہیں تمہاری، یو ول بی نتھنگ، یو ول بی اے نو بڈی۔ تو کہا کہ ہم تم کو نکال دیں گے۔ اب وہ دھمکیاں تو دی انہوں نے، نکالنے کا ارادہ کیا تاکہ بے عزتی کریں، تاکہ ان کو نشان عبرت بنائیں، لوط علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ اور ساتھی کون تھے؟ بس ان کی اپنی ہی بیٹیاں تھیں، بس پوری بستی میں ایک بھی ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہ جو ان کو نکالنے کا ارادہ کر رہے تھے، ان کو نشان عبرت بنانے کا ارادہ کر رہے تھے، قومی لوگ کو پتہ نہیں تھا کہ لوط علیہ السلام جب نکلیں گے تو کامیابی اور عزت کے ساتھ نکلیں گے،
اور پوری قوم ہے جو کہ ذلیل ہوگی اور نشان عبرت بنے گی. قال لوط علیہ السلام نے فرمایا انی لعملکم من القالین. انہوں نے کہا تمہارے کرتوتوں پہ جو لوگ کوڑ رہے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں، میں بھی سخت بیزار ہونے والوں میں ہوں. اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے. جب دعا بھی کب کی؟ جو دعا آگے آ رہی ہے، یعنی کافی عرصے تبلیغ کری ہوگی، سمجھانے کی بھرپور کوشش کری ہوگی، سبھی کچھ کیا ہوگا. تو دعا کی ربی نجنی و اہلی مما یعملون، اے پروردگار مجھ کو اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے دے. دیکھیں نا، خالی اہلی کا کہا، ورنہ ہم جو باقی پڑھتے ہیں، باقی رسول کیا کہتے تھے کہ جو ایمان لائے ان کو اللہ نجات دے دے. پوری قوم میں ناٹ ایون ون. ان امیجنیبل. آج اتنا غلغلہ، اتنا شورا، اتنا ہنگامہ ہم اس مسئلے پہ سن رہے ہیں، اور اتنی چھوٹی پرسنٹیج ہے اس کی دنیا کے اندر، 3%، 4% میکس، ناٹ مور دین دیٹ. مائنورٹی ہے بہت چھوٹی. تو ہمیں کہیں یہ تصور نہ آئے کہ ویسٹ کے اندر سب لوگ کنڈون کر رہے ہیں. نہیں، وہ بھی بڑا کنڈیم کرتے ہیں. وہاں کتنے قصے ہم نے سنے ہیں کہ ایک سیم سیکس کپل آیا، وہ شادی کرنا چاہتا تھا، اور اس نے ایک بیکر کو ویڈنگ کیک کا آرڈر دیا اور اس نے کیک بنانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا میں نہیں بناتا، یا میں نہیں بناتی تم لوگوں کے لیے کیک، اس اگینسٹ مائی ریلیجن. تو کوئی اسلام نرالا دین نہیں ہے جو منع کر رہا ہے اس سے. اول تو دین کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اس ان نیچرل، ایبسلیوٹلی غیر فطری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر نہیں کرے گا جو اپنی بیوی کے ساتھ عمل فعل لوط کرے، عمل قوم لوط کرے. اتنا اللہ تعالیٰ کو برا لگتا ہے. یہ اتنی گندی اور اتنی بری چیز ہے کہ بیوی سے جو کہ اللہ نے لباس کہہ دیا، اس کے ساتھ بھی یہ کام کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. ایبسلیوٹ حرام کیا ہے اس کو. اس لیے کہ سخت اذیت ہے عورت کے لیے اس کے اندر، انتہائی تکلیف دہ عمل ہے عورت کے لیے. اگر اسلام ایسا میل اورینٹڈ ہوتا جیسے کہ لوگ الزام لگاتے ہیں، تو اللہ مردوں کو اجازت دے تاکہ تمہاری بیوی کھل کر کھیلو، جو مرضی کرو. اس کا کیا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے تو ہو، ٹارچر ہے اس کے لیے تو ہوتا رہے. شی ڈزنٹ اگری، نہ اگری کرے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، اس کی تکلیف کا، اس کی ناگواری کا بھی اللہ نے خیال کیا. تو نہایت ایب نارمل، انیوژل قسم کی یہ چیز ہے، اور بہت سے لوگ اس کو شدید ناپسند کرتے ہیں. نئی دین آتا، فطرت کے اندر اس کی ناپسندیدگی ہے ہی ان نیچرل، اور ہر دین کے اندر اس کو برا سمجھا گیا. یہ پہلی بار ہے دنیا میں کہ اس کو مقبول عام کرنے کی کوششیں اتنے زور و شور سے کی جا رہی ہیں. تو بڑا سبق ہے ہمارے لیے. اتنی ڈیوینٹ چیز جو کہ مائنورٹی کر رہی ہے، اس کو وہ اس قدر زور و شور سے اور سینے پر مونگ دلتے ہوئے پیش کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو حق ہے، اور ہم جو 1 in every 5 is a مسلم، ہم 1.345 بلین ہو چکے ہیں، تو ہم کیوں ڈرتے رہتے ہیں؟ ہم کیوں ڈیفینسو پر رہتے ہیں؟ ہم کیوں بیک فٹ پر رہتے ہیں ہر وقت؟ ہم ڈٹ کر کیوں نہیں دعوت پیش کرتے اپنی، جبکہ ہم حق پر بھی ہیں اور بہت بڑی اکثریت بھی ہے ہماری اللہ کے فضل سے. سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن آف دا ورلڈ ہے اسلام، کرسچینٹی کے بعد. تو خالی دیکھیں پوری یہ قوم کیسی تھی. یہ تو پوری کی 100% قوم ایسی تھی. صرف لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں بس وہ اس سے محفوظ تھے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، میرے گھر والوں کو نجات دے دے ان سے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ. بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا. بیوی انہی کے ساتھ چھوڑ دی گئی جن کی وفادار تھی. اور دمرنا، یہ لفظ خود دیکھیں کیا لگ رہا ہے، کہ لگتا ہے کہ دبا دیا جیسے. ایسی اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی ان کے اوپر کہ جس نے ان کو زمین کے اندر دھنسا دیا. یہ ڈیڈ سی کا علاقہ ہے جہاں قوم لوط آباد تھی. ان کے 5 بڑے بڑے شہر تھے. چھوٹی موٹی قوم نہیں تھی، کوئی ایسا چھوٹا سا قریہ نہیں تھا، کوئی ایک قبیلہ نہیں تھا، فیو 100 پیپل نہیں، لاکھوں کی آبادی ہوگی. سدوم، عمورہ اور کتنے ان کے شہر تھے. اور سدوم سے تو سڈومی ایسوسیٹ ہی ہو کے رہ گئے، یہ لفظی ایسوسیٹ ہو گیا اس کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا. اور ان پر برسائی ایک برسات.
فساء مطر المنذرین، بہت ہی بری بارش تھی جو ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی، کہ کس طرح پتھر برسے اور کس طرح سے پہ وہ نشان زدہ تھے، اور کیسے اس بستی کو پھر اوندھا بھی کر دیا گیا، ان کے گھروں کی چھتیں نیچے اور جو ان کی بنیادیں تھیں وہ اوپر ہو گئیں۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں اکثر ماننے والے نہیں، وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور حقیقت یہ ہے تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ تو کیا کیا نشانیاں ہیں؟ نشانی کیا ہے؟ نمبر 1 ہومو سیکشولیٹی کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2 اگر کوئی خود کام نہیں کرتا، یہ کام خود نہیں کرتا ذاتی طور پہ، لیکن اس کام کو برا بھی نہیں سمجھتا اور اس کام کے کرنے والوں کو حق پہ سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو ان کا حق ملنا چاہیے کہ جو مرضی کریں، ان کے لیے لا ہونا چاہیے، ان کو پروٹیکشن ملنا چاہیے۔ دیکھیں، پروٹیکشن ملنے سے کیا مطلب ہے کہ شادی وغیرہ کے رائٹس ہونے چاہیے ان کے۔ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ جو یہ کام کرتا ہے ہم جا کے اس کو نقصان پہنچائیں گے، اس کی جان کو یا مال کو یا عزت کو، نہیں، ہم قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ ہم تو لوط علیہ السلام کا طریقہ ہی اختیار کریں گے۔ ہمیں کسی کا پتہ چلے گا، ہم ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے، اللہ کا خوف دلائیں گے، اس کو سمجھائیں گے، جو مدد کر سکتے ہیں کریں گے۔ لوط علیہ السلام بھی تو خیر خواہی کیے گئے نا آخر تک بھی، قوم ان کی جان کی دشمن اگر نہ بن جاتی تو وہ اور خیر خواہی کرتے رہتے۔ انہوں نے تو نہ مارا، نہ پیٹا، نہ قتل کیا، ان کو کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں سزائیں دینا، انڈیویجول کے نہیں۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کاز کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں، اینڈ دیر از نو پرابلم ان اٹ، کوئی حرج نہیں، دیر از ڈیفینیٹلی اے پرابلم۔ اس لیے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی خود یہ کام نہیں کرتی تھیں، ان کی سمپتھیز ان کے ساتھ تھیں، تو وہ بھی پیچھے چھوڑ دی گئیں۔ جن پہ عذاب آیا تو قوم پر عذاب آیا، بیوی پر بھی عذاب آیا۔ اور نشانی کیا ہے؟ جو ایمان لا کر یہ کام چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا رجحان ہو سکتا ہے کوئی انیملی ہو، کوئی ہارمونل ڈس بیلنس ہو، یا کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو، یا کوئی اور ایشو ہو سکتا ہے، اب اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے ہر طرح کے لوگ بنائے ہیں دنیا کے اندر۔ کسی کو اگر رجحان یہ محسوس ہوتا ہے، سیم سیکس اٹریکشن محسوس ہوتی ہے، اللہ سے ایمان مانگے، اللہ سے تقوی مانگے۔ یہی تو کہا تھا لوط علیہ السلام نے، فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ دعا کرے گڑ گڑا کے اللہ سے کہ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، وزکیہا، اور اللہ میرے نفس کو پاک کر دے اس گناہ سے۔ انت خیر من زکاہا، اللہ تو بہترین ہے جو کہ میرے نفس کو پاک کرے۔ انت ولیہا و مولاہا، اللہ میں مالک تھوڑی ہوں اپنے نفس کا، اللہ تو ولی ہے، تو دوست ہے اس کا، تو ولی ہے اور تو ہی مولا ہے۔ اللہ تو کرم کرے گا تو یہ عادت چھٹ جائے گی، میرا رجحان بدل جائے گا۔ تو ایمان کی وجہ سے پھر کیا ہوگا کہ دل چاہنے کے باوجود یہ کام اگر نہ کریں، ریسٹرین کریں اپنے آپ کو، اللہ مدد کرے گا۔ العزیز ہے، وہ بڑا زبردست ہے، اس کی مدد بھی بہت زبردست ہے، اور وہ رحم کرے گا، وہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کیسے اسٹرگل کر رہے ہیں، اپنے نفس کے خلاف کیسے جہاد کر رہے ہیں۔ دیکھیے بعض لوگوں کے اندر ٹینڈنسیز ہوتی ہیں نا، مجرمانہ ٹینڈنسیز بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ الکوہلزم ہے، اس کی بھی ایک بعض دفعہ کہتے ہیں کہ ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے لوگوں کے اندر کہ وہ ایڈکشن کی طرف یا الکوہلزم کی طرف جاتے ہیں، یا بعض لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ شہوت بہت زیادہ ہو تو زنا کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے بہت، تو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے۔ جن کے اندر وہ گناہ کا رجحان نہیں، اللہ کا کرم، اللہ کا شکر، اللہ نے آزمائش میں نہیں ڈالا ہم کو۔ لیکن اگر کسی پر یہ آزمائش آ گئی ہے تو اللہ آزما رہا ہے نا، اور اللہ آزمائش کے مطابق اجر دیتا ہے۔ کہ نفس کو ناراض کر لیا، اللہ کو ناراض نہیں کیا، اللہ امن دے گا، اللہ چین دے گا، نہیں کریں گے سوسائڈ، خودکشی نہیں کریں گے، مینٹل کیس نہیں بنیں گے، اللہ کرم کرے گا، الرحیم ہے وہ۔ تو اللہ کی خاطر کہ اللہ نے روک دیا ہے مجھ کو، جیسے اور دوسری مجرمانہ یا گناہ والی ٹینڈنسیز پہ انسان اپنا قابو پا لیتا ہے، ایسے اس پر بھی قابو پا سکتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ بعض لوگوں کے اندر مرڈرس ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، ان کا دل چاہتا ہے قتل کریں، یا سیڈسٹک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں، جانوروں کو وہ تکلیف دینا چاہتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، انسانوں کو ٹارچر کرنے کا ان کا لٹرلی دل چاہتا ہے۔
تو کنٹرول کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یا ہم کہیں کہ نہیں ٹینڈنسی بیچارے کیا کریں، وہ مجبور ہیں، ان کی جینس کے اندر ہے، نیچر ہی ایسا ہے تو کوئی کیا کرے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو لگام تھمائی ہے، اپنے نیچر کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈیوین ٹینڈنسیز کو ہم قابو کر سکتے ہیں اللہ کی مدد سے۔ اللہ العزیز ہے، وہ قوت دے دے گا، الرحیم ہے، وہ رحم کرے گا۔ لیکن قوم لوط نے اللہ کا تقوی اختیار نہ کیا، نہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، بھول ہی گئے کہ اللہ العزیز الرحیم ہے۔ تو پھر جو ان کا انجام ہوا وہ تو پھر دنیا کے سامنے ہے بطور عبرت۔ چلیں جی، چھوٹا سا رکوع تھا، آگے چلتے ہیں۔